اور اب پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے بلا شبہ وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں کہتے ہوئے کہ پچھلے 78 برسوں میں جو پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف ہوتی رہی ہے وہ ایک طرف، اور یہ جو کچھ دن اور جنگ، خاص کر کے جنگ کے دوران اور اس کے بعد کے میڈییشن کے پاکستان کا جو کردار ہے، یہ دن جو ہے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دنیا بھر کا میڈیا کہہ رہا ہے، یہ پوری دنیا کے مختلف ممالک کہہ رہے ہیں، سربراہان مملکت کہہ رہے ہیں، اور آپ نے سنا جے ڈی وینس یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی لو پاکستان، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ایرانین صدر کل اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں اور وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ اپنے روابط کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ کردار ہے جو پاکستان سے ڈیمانڈ کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن پاکستان نے یہ ادا کیا ہے۔ آج اگر دنیا کے اندر امن ہے، آج اگر اتنا بڑا معاہدہ طے پا رہا ہے، تو اس کا کردار اور اس کا جو بلا شبہ پاکستان کو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے۔ کل ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جو مذاکرات ہوئے، گو کہ تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ کے مذاکرات ہوئے تھے، تقریباً 100 منٹ بات چیت ہوئی، اور امریکہ اور ایران کی اس میں ایک رولر کوسٹر کی طرح یہ تمام معاملات رہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، ادھر روٹنا ادھر منانا، ادھر منانا ادھر روٹنا، یہ سب چلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد بالآخر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آیا جو کہ یہ کہتا ہے کہ اب 60 دنوں کے اندر اندر تکنیکی معاملات کے اوپر بات ہوگی۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے قطر اور پاکستان نے، جس کو کہ جاری پاکستان کی وزارت خارجہ نے کیا۔ اس اعلامیے کے اندر باضابطہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اب جو دونوں فریقین ہیں ان کے لیے ایک نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی، اس کا قیام ہوگا۔ اس کے علاوہ حتمی معاہدے کے لیے 60 روز کا روڈ میپ منظور کیا گیا ہے، جو کہ یعنی طے پایا ہے کہ کب کب کیا 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 جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری طور پر ہوں گے، جو کہ شروع ہو چکے ہیں۔ آج بھی برگن اسٹاک کے اندر جو ہے وہ ملاقاتیں رہی ہیں اور ٹیکنیکل کمیٹیز ملی ہیں۔ آبدہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم کی گئی ہے۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کانفلکشن سیل جو ہے اس کے قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس جو ہے وہ بھی تشکیل دیے جا چکے ہیں، دیے جائیں گے، یا اس کے اوپر کام ہو چکا ہے آلموسٹ۔ اسی طرح سے ڈی کانفلکشن سیل جو ہے اس میں لبنان اور ثالث ممالک کے جو نمائندے وہ شامل ہوں گے، یعنی قطر اور پاکستان کے نمائندے بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ ایک اور یہ بھی کہا گیا کہ تعمیری ماحول کے اندر بات چیت کی جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ مذاکرات وہاں ہوں گے۔ اسی کو ہماری وزارت خارجہ نے جو بیان جاری کیا اسی کو کوٹ کیا ہے عباس اراغچی صاحب نے، جو کہ وزیر خارجہ ایران کے، اور انہوں نے اناؤنس کیا اس موقع کے اوپر کہ ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اس یعنی پچھلے 47 برسوں کی یہ سب سے بڑی پیش رفت ہے کہ ایران کے اوپر سے پابندیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے، اور کچھ منجمد اثاثے جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے۔ ہماری اطلاعات ہے کہ $6 ارب تک کے جو اثاثے ہیں وہ جاری کیے گئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہوں۔ اس کے بعد محکمہ خارجہ جو ہے امریکہ کا، اس نے ایک اجازت نامہ جاری کیا ہے جس میں 21 اگست تک ایرانی خام تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی جو ترسیلات ہیں اس کی فروخت کی اجازت ہوگی، اور اس اجازت نامے میں انشورنس، بینکنگ خدمات اور نقل و حمل کے لین دین کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ $100 ارب کے قریب ایران کے منجمد اثاثے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، جس کو کہ ظاہر ہے کہ بینکس کا بھی وہاں پہ پابندی ہے، اب اس کو فریز کیا گیا ہے یا اس کو غیر منجمد کیا گیا، اور اس کا پھر اب اس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے لیے یہ جو ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھی ہیں یہ کام کریں گی۔ کتنی بڑی پیش رفت ہے۔